شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس نے آپ سب کو اور مجھے انگنت نعمتیں عطا کی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی مشکلاتیں آسان فرمائے، آمین۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہے یہ شداد کون تھا؟ شداد کی جنت کیسی تھی؟ شداد کی جنت کہاں پر واقع ہے؟ کیا کسی نے شداد کی جنت دیکھی ہے؟ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ شداد کون تھا۔ دوستو، شداد اور اس کے بھائی شدید کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ یاد رہے کہ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ ایک قوم کو قوم ارم کہتے ہیں، یہ عاد بن اوز ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کی سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام ان کی رہائش اعکاف کے علاقے میں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ دوستو، روایات کے مطابق اعکاف میں بچنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں ہر نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز اور شاداب کھیتیاں، جانور، پانی، خوراک اور بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے شداد کی اس قوم کو بخشی تھی۔ ان نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا۔ وہ اللہ پاک کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے اور اللہ پاک سے ڈرانے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، اس کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا، یہ چھوٹا تھا۔ جو اس کے بعد تخت نشین ہوا، یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بہت بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ کہا جاتا ہے کہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باز گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اسی وقت کے صالحین نے اور حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت، دولت اور عزت اس کو حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں آخری نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پوری جنت کا نقشہ بتا دیا۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنتیں میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے لوگوں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور اپنی پسند کے بارے میں سمجھا دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ اپنی سلطنت کے باقی سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونا چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور ان سب کو حکم دیا کہ جنت کو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا بنایا جائے۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری بنوا دی، اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کے زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں لگائی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا
تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں اس جنت کی 4 دیواری بنائی گئی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون پر جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی گئی۔ ہر محل میں فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں اور شاخیں سونے کی بنائی گئی۔ شہر کے دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات سے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ دوستو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دیے جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور مشروبات جاری کر دیے، اور ہر پیشے وار کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نئے قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کرے۔ 12 سال کی مدت میں جب شداد کی جنت اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گئی تو پھر شداد خود اپنے لشکر کے ساتھ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس جنت کو دیکھنے اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض علماء اور صالحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر تکبر کے ساتھ ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم سب نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے اس جنت کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ہیرے جواہر نشاور کرنے لگے۔ چلتے چلتے شداد جب اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا، روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ملک الموت۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک بار دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ دوستو کہتے ہیں ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت وہ جنت اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ساتھ اس زمین میں سما گئی کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور اس شہر جیسا کوئی اور شہر نہ تھا۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔